بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ تاریخ 8ویں کلاس کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا سر نصر اللہ۔ بیٹا پچھلے لیکچر میں ہم نے لانگ کویسچن کیا تھا، برصغیر میں شروع ہونے والی تاریخ خلافت کی وضاحت کریں۔ آج جو ہے وہ ہم لانگ کویسچن نمبر 5 اور لانگ کویسچن نمبر 6 کریں گے۔ لانگ کویسچن نمبر 5 ہے تحریک سول نافرمانی اور اس کے ہندو مسلم اتحاد پر اثرات کا جائزہ لیں، اور لانگ کویسچن نمبر 6 ہے کانگریس کا قیام اور مقاصد بیان کریں۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا لانگ کویسچن ہے یہ آپ اپنے بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں، سول نافرمانی کی تحریک۔ سول نافرمانی کی تحریک وہ تحریک ہوتی ہے جس میں عوام یعنی کہ عام لوگ جو ہیں وہ حکومت کی باتیں، حکومتی قوانین ماننے سے انکار کر دیں اور احتجاجاً جو ہے وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے کوئی کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ اکٹھے ہوں اور احتجاج کریں، اور حکومت کی طرف سے نافذ شدہ جو قوانین ہیں ان کی پابندی نہ کریں، اپنے بل کی ادائیگی نہ کریں، اور اس طریقے سے اس چیز کو کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک۔ یہ لانگ کویسچن ہے اور یہ پیج نمبر 32 پہ ہے، آپ کی بک پیج پہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ یہ سول نافرمانی کی تحریک کا سوال تحریک خلافت کا زمانہ تھا سے شروع ہو کے ختم ہو رہا ہے، جہاں پر مسلم مفادات کو ہندو ہاتھوں میں تباہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، یہاں تک یہ مکمل آپ نے جو ہے وہ اپنی کاپی پر اس کو نوٹ کرنا ہے۔ تحریک خلافت کا زمانہ تھا، مسلمان لیڈر جیلوں میں جا چکے تھے، ہندو موہن داس کرم چند گاندھی کی قیادت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے قدم بڑھا چکے تھے۔ گاندھی بہت موقع شناس لیڈر تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گاندھی جو ہے وہ بہت چالاک آدمی تھا، لہٰذا اس نے برطانوی انتظامیہ کو بے بس کرنے کا پروگرام بنایا اور برطانوی مال اور اداروں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یعنی کہ جو برطانوی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، گاندھی یہ چاہتا تھا کہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ برصغیر کے اندر بے بس کیا جائے، ان کو ناکام کیا جائے اور حکومت جو ہے وہ خود حاصل کی جائے۔ گاندھی نے اعلان کیا کہ تمام ہندوستانی حکومت کی نوکریاں چھوڑ دیں، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیں، طلبہ تعلیمی اداروں کو خیرباد کہہ دیں اور آنے والے انتخاب کا بھی بائیکاٹ کر دیں، حکومت کو ٹیکس نہ دیں اور تمام القابات حکومت کو واپس کر دیں۔ ساتھ ہی گاندھی نے اعلان کیا کہ اگر ہندوستانی یہ کام متحد ہو کر پورے نظم کے ساتھ کریں تو 1 سال میں وہ حکومت خود اختیاری حاصل کر لیں گے۔ یہ تو بیٹا آپ کو پتا ہے یونین اسٹرینتھ کہ اتحاد میں برکت ہوتی ہے، تو گاندھی نے بھی اسی اصول کو اپنایا کہ اگر جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ متحد ہو جائیں تو وہ جو ہے وہ انگریز حکومت کو شکست دے سکتے ہیں۔ گاندھی کی شخصیت نے ہندوؤں کے جذبات کو خوب ابھارا، جبکہ مسلمان اس سے پہلے تحریک خلافت کی وجہ سے بہت مشتعل تھے۔ آپ نے پچھلے سوال میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ہندوؤں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ بہت اشتعال میں تھے، بہت غصے میں تھے۔ کانگریس کلکتہ کے اجلاس میں گاندھی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر چکی تھی، بلکہ ناگپور کے دسمبر 1920 کے اجلاس میں دوبارہ عدم تعاون کی قرارداد کو پاس کیا۔ مسلمانوں نے سول نافرمانی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انتخاب کا بائیکاٹ کیا، اکثر مسلمان امیدواروں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے، مسلمانوں نے عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا اور متعدد مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں سے اٹھا لیا اور سرکاری نوکریاں چھوڑ دی اور تمام سرکاری القابات بھی واپس کر دیے۔ ہزاروں مسلمان جیلوں میں چلے گئے۔ قائد اعظم مسلمانوں کی تعلیم، ملازمتوں اور پرامن سرگرمیوں کو تباہ کرنے کے خلاف تھے، وہ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بھی خلاف تھے، مگر پرتشدد طریقہ اور مسلم مفادات کو ہندو ہاتھوں میں تباہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ بیٹا ہے آج آپ کا سوال جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات سمجھائی کہ سول نافرمانی کی تحریک کیا ہوتی ہے کہ وہ تحریک جو حکومت کے خلاف ہو اور وہ تمام اقدامات جو حکومتی قوانین یا حکومت کی مرضی کے خلاف ہوں اسے کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک۔ آج کا جو دوسرا لانگ کویسچن تھا وہ ہے آپ کا بیٹا کانگریس کا قیام اور مقاصد بیان کریں۔ یعنی کہ جو کانگریس آپ کو پتہ ہے، آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے سب اسباق میں بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ کس کی جماعت تھی، ہندوؤں کی جماعت تھی اور ہندوؤں کی نمائندگی کرتی تھی۔ تو یہ پچھلے جیسے آپ نے مسلم لیگ کا قیام پڑھا تھا، اسی طریقے سے بالکل یہ بھی سیم وہی سوال ہے کہ کانگریس کا قیام اور اس کا پس منظر اور اس کے جو ہے وہ ابتدائی مقاصد کیا تھے۔ تو یہ آپ اپنے بک پیج پہ آ جائیں، بالکل شروع میں جہاں پہ یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے انڈین نیشنل کانگریس، یہاں سے یہ سوال شروع ہو رہا ہے اور یہ سوال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بک پیج نیکسٹ بک پیج پہ کانگریس کے ابتدائی مقاصد
یہاں تک یہ نمبر 4 تک جو ہے یہ سوال آپ کا مکمل ہو رہا ہے. تو یہ بھی بالکل اسی طریقے سے مسٹر اے او ہیوم انڈین سول سروس کے ایک اعلیٰ عہدیدار رہ چکے ہیں. ابھی اے او ہیوم سرکاری ملازم تھے، وہ ایک سرکاری ملازم تھے. اس کو 1879 میں یہ خیال آیا کہ بر صغیر کی سیاسی بے چینی، عوام کی اقتصادی مشکلات اور بڑھتی ہوئی سازشیں کہیں 1857 کی جنگ آزادی کی صورت اختیار نہ کر لے. مسٹر ہیوم نے سوچا ملک میں کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے عوام اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. اس سلسلے میں اس نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم کی، یعنی کہ یہ جماعت جو ہے وہ اس نے بنائی. اس کا پہلا اجلاس 28 دسمبر 1885 کو گوگل داس تیج پال سنسکرت کالج بمبے میں منعقد ہوا، جس میں 70 نمائندوں نے شرکت کی. یعنی کہ اس میں جن افراد نے شرکت کی وہ 70 تھے، ان میں سے صرف 2 مسلمان تھے. پہلے اجلاس میں کانگریس نے اپنے مقاصد کا ذکر بھی کیا جو درج ذیل تھے. نمبر 1، یعنی کہ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی جو کام ہے وہ جب شروع کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم یہ ٹارگٹ، یہ گول جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے یہ کام جو ہے وہ کریں گے. تو کانگریس کے جو ہیں وہ ابتدائی مقاصد کیا تھے؟ اس میں سب سے نمبر 1 ہے برصغیر کی تمام اقوام کو ایک قومیت میں منسلک کرنا، سماجی، سیاسی، ذہنی اور اخلاقی میدان میں عوام کی از سر نو تربیت کرنا، اور برصغیر کے عوام کے خلاف ناانصافیوں کا ازالہ کرنا. یہ آپ کا بک پیج ہے. برصغیر کے عوام کے خلاف ناانصافیوں کا ازالہ کرنا، مفاد عامہ کے لیے ذرائع کا تعین کرنا. تو یہ اس کے جو ہے وہ کانگریس کے ابتدائی مقاصد تھے جس کے تحت یہ جماعت بنائی گئی، اور پھر آگے چل کے یہ جماعت جو ہے وہ بڑھتی گئی اور یہ پوری جو ہے وہ تحریک کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی. تو بیٹا یہ دونوں لانگ کویسچن بالکل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. آپ نے ان کو ہو بہو اسی طریقے سے اپنے ہوم ورک والی کاپی پہ جہاں پہ آپ نے پہلے کام کیے ہیں اسی کے ساتھ اگلا کام آج کی تاریخ ڈال کے لیکچر نمبر 2 لکھ کے یہ دونوں سوال آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو تیار بھی کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے امتحان کی تیاری بھی کرتے رہے. گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق 15 تاریخ تک اسکول بند ہیں. جیسے ہی دوبارہ جو ہے وہ گورنمنٹ اعلان کرے گی تو اسی طریقے سے آپ کا امتحان بھی ہوگا. یہ دونوں سوال آپ نے اچھے طریقے سے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام.